سوال یہ پوچھا گیا کہ میت پر سوگ کتنے دن کریں۔ بعض لوگ سوگ میں 40 دن تک بیٹھے رہتے ہیں اور معاشرتی معاشی سیاسی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اہل میت کو کیا کرنا چاہیے، کون سے عمل کرنے چاہیے جن سے ان کو بھی اور میت کو بھی نفع ہو، اس سلسلے میں وضاحت اور رہنمائی فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سوگ 3 دن ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، وہ عورت جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس کا کوئی قریبی عزیز مر جائے تو سوگ 3 دن ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا خامن مر جائے تو پھر اس عورت کا سوگ جو ہے، وہ عدت جو ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی شخص کا والد، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقربا جتنے بھی قریبی فوت ہو جائیں تو سوگ صرف 3 دن ہے، 3 دن۔ اسی سلسلے میں فتاوی شامی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فتاوی شامی میں بھی یہی ہے کہ سوگ صرف 3 دن ہے۔ اور اسی طرح فتاوی عالمگیری کتاب الصلاۃ، کتاب الجنائز میں وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مسائل میں ہے کہ سوگ 3 دن ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حقیقی طور پر میت کا سوگ کرنے کا جو شرعی طور پر حکم ہے وہ 3 دن ہے۔ ہمیں 3 دن سوگ کرنا چاہیے، اور سوگ کا جو طریقہ کار ہے جس سے میت کو نفع ہو، اس کو اپنانا چاہیے، نہ کہ اپنی ضرورت، اپنی سہولت یا پھر اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہیے۔ اب میت کو نفع کیسے ہو سکتا ہے؟ میت کو نفع آپ کی تلاوت کی وجہ سے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، درود و سلام پڑھیں اور استغفار پڑھیں، جس سے میت کو نفع ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اہل میت ہیں، یعنی جن کی فوتگی ہوئی ہے، وہ لوگ ماحول مہیا کریں۔ کسی کمرے میں الگ کمرہ یا برآمدہ یا صحن ہو، وہاں پہ قرآن مجید کے سپارے رکھ دیں، تسبیحیں رکھ دیں۔ جو بھی شخص آئے وہ اگر قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے تو سپارہ اٹھا کر قرآن مجید کی تلاوت کر لے۔ جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، تسبیحات کرنا چاہتا ہے، وہ تسبیح لے کر تسبیح پڑھے۔ اور یوں جب تلاوت سے وہ اکتا جائے، یعنی تلاوت جتنی وہ کرنا چاہتا ہے آسانی سے وہ کر لے، یا تسبیحات جتنی وہ آسانی سے کر سکتا ہے وہ کر لے، تو اس کے بعد کسی کا انتظار نہ کرے، بلکہ خود ہی وہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کر، یہ چیزیں ہر شخص کو پتہ ہے، ہر شخص کو یاد ہے، تو وہ یہ پڑھ کر اس مرنے والے کے روح کو ایصال ثواب کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کا سوال کرے۔ اب 3 دن تک سوگ
یہ ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جس طرح کے پوچھا گیا کہ ہفتوں بیٹھے رہتے ہیں، 40 دن تک بیٹھے رہتے ہیں، تو جو لوگ صرف 3 دن تک بیٹھتے ہیں، یہ 40 دن تک بیٹھنے والے لوگ ان کو تانا دیتے ہیں کہ جی ان کو اپنے والدین کا دکھ نہیں تھا، مرنے والے بھائی بہن عزیز کا دکھ نہیں تھا، یہ 40 دن تک نہیں بیٹھے۔ حالانکہ یہ 40 دن تک بیٹھنے والے لوگ 3 دن بھی پورا سوگ نہیں کرتے، 3 دن بھی سوگ نہیں کرتے، ادھر تدفین کی، واپس آئے اور بس گپیں شروع ہو گئیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے 3 دن آپ اسی طریقے کو فالو کریں، اس طریقے کے مطابق آپ قرآن مجید پڑھیں اور تسبیحات، استغفار، درود و سلام پڑھیں، ذکر اذکار کریں اور اس کے روح کو ایصال ثواب کریں۔ اگر 3 دن کے علاوہ بھی آپ کے گاؤں کا، آپ کے علاقے کا ایک ماحول ہے کہ لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، تو آپ 3 دن کے بعد وہ گاؤں کا ماحول، جو علاقے کا ماحول ہے، اس کے ساتھ چلیں، اس میں آپ بیٹھیں، لیکن کم از کم 3 دن تک جو شرعی سوگ ہے، جو ثابت ہے، اس کو تو صحیح طریقے سے کریں۔ آپ اگر 40 دن تک بیٹھتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ اگر 3 دن تک آپ صحیح شرعی طور پر سوگ نہیں کرتے؟ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ پہلے 3 دن اہل میت یعنی فوتگی والا گھر آنے والے لوگوں کو یہ ماحول فراہم کریں۔ اب یہ بھی ایک غلط طریقہ کار دیکھنے میں ملا، جو لوگ دعا کے لیے جاتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اہل میت ان کو پروٹوکول دیں، وہ اٹھ کر ان کو ویلکم کریں اور ان کو اچھی جگہ پہ بٹھائیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ یہ طریقہ یہ غلط ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اہل میت کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے اور بخشش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ نیت کر کے جائیں گے، دعا کریں گے، تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ بصورت دیگر اگر آپ کی نیت میں پروٹوکول لینا ہے اور دوسرے کی مہمانداری کو چیک کرنا ہے، تو پھر آپ کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو اہل میت ہیں، ان پر بھی یہ لازم ہے، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا جو والد فوت ہوا، ان کی والدہ فوت ہوئی، یا بیٹا یا بھائی، کوئی بھی عزیزی، کوئی بھی قریبی عزیز فوت ہوا ہے، اسے آنے والے لوگوں کو پروٹوکول دینے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ ان کو، جو بھی لوگ آ رہے ہیں، ان کو اچھی جگہ پہ بٹھائیں اور اچھی جگہ پر بٹھا کر ان کو آپ قرآن مجید پڑھائیں، تسبیحات پڑھائیں، فضول گفتگو سے بچائیں، جن کا ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے میت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے 3 دن تک سوگ یہ بالکل قرآن اور حدیث سے، احادیث مبارکہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ رکھنا چاہیے کہ اس میں تلاوت ہو، تسبیح، تہلیل، تکبیر، تحمید و ثنا ہو، استغفار ہو اور درود و سلام ہو۔ اسی میں ہی زندوں کا فائدہ ہے اور اسی میں ہی میت کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔